जेल में बैठ के सौदे हो रहे हैं कि तुम 2 करोड़ दे दो, तुम 4 करोड़ को दे दो, तुम 5 करोड़ दे दो। ओ मेरे भाई खुदा का वास्ता है, अली मादिल शेख साहब, NA 47 से शुएब शाहीन को टिकट दी गई, ये बहुत गलत फैसला है, था और रहेगा। आप इसका रिजल्ट देखेंगे इंशाल्लाह। इस टाइम आपकी पूरी तंजीम आपकी मुखालफत कर चुकी है। अगर आपने 2 सीटें MNA की निकाल दी ना मेरे भाई, तो मैं सियासत छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं आप लोगों की खुल्लम खुल्ला मुखालफत करता हूँ। वोट खान का है, मैं जाके वोट खान को दूंगा। हमसे तो अच्छे पीपल्स पार्टी वाले रह गए जिनको सब लोग कहते थे कि जी ये लोग खाते भी और खिलाते भी हैं। मिस्टर गौर साहब, ATMs को टिकट मत दें। अस्सलाम वालेकुम, नक्की गर्देजी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं इस्लामाबाद टीवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। अब जो वर्कर्स हैं उनके साथ क्या किया गया, वकला जो है ये जंग जीत चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं ये माजी के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के स्क्वाड का हिस्सा भी रह चुके हैं और अली अवान नवाज़ के साथ भी इनका एक बड़ा दरीना तल्लुक़ था। तो आखिर क्या वजह है आज ये तहरीक इंसाफ से नाराज़ हैं, बड़े हमें जज्बाती दिखाई दे रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। जलाल बचलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जलाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। क्या आप लोगों को नाराज़गी है? आपको टिकट के लिए आपने अप्लाई किया था, आपको टिकट नहीं मिला, तो आखिर इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जलाल बचलानी, मेरा ताल्लुक़ PTI से सन 2007 से है और मैं खान साहब के स्क्वाड का हिस्सा हूँ और था और रहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा टेन्योर गुज़रा हुकूमत का, उसमें मैं अली नवाज़ अवान का PRO भी रहा हूँ, इस्लामाबाद पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का एड भी रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो लोगों को सर्व किया और जो इस्लामाबाद में हमने 35 सालों के बाद काम किया। मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि इस वक्त हमारे जो लीडर जो आज बानी PTI के लाए जा रहे हैं, वो हमारे कल भी चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन हैं और कल भी चेयरमैन रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारे साथ जो इस टाइम वकला ने जो हमारा हाल किया है और जो हमारी पार्टी को चंद मखसूस लोगों ने, मैं वकला को इस बात का गिला नहीं दे रहा, लेकिन उन बेचारों को पार्टी के डायनामिक्स का पता ही नहीं है। जो पार्टी के लोग असल वर्कर थे उनको इग्नोर किया जा रहा है। और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगा, मैं इस टाइम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद रीजन हूँ, आज भी हूँ, कल भी था। और अल्हम्दुलिल्लाह 8 महीने से मेरे घरों पे छापे लगे गए, मेरा DVR उठा के ले गए पुलिस वाले, मेरे बच्चों के मोबाइल ले गए, मैं फ़र्स्ट फ्लोर से गिरा। मैंने जो कुछ भी किया पार्टी के लिए, कल भी करता था, आज भी करता हूँ। 13 अगस्त को जब मैंने अपनी पार्टी के परचम और पाकिस्तान का परचम लहराया तो मुझे दहशतगर्द माना गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर 11 पर्चे हैं दहशतगर्दी के, नो प्रॉब्लम, 11 और दे दें। जलाल बचलानी ना कल गिरा था, ना आज गिरेगा, ना कल गिराया जाएगा। इंशाल्लाह खान के साथ था, हूँ और रहूँगा, क्योंकि हम खान के विजन के साथ हैं। इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि सिंध में अली मादिल शेख साहब ने जेल में अपनी दुकान खोली हुई है जी। वो साहब उन्होंने 27 कैंडिडेट सिंध से ला के जनरल सेक्रेटरी प्लस सिंध में जो लोग उसके वकील थे, जो लोग उसके ड्राइवर थे, जो लोग उसके मुलाजिम थे, उनको टिकटें दी जा रही है और असल वर्कर को इग्नोर किया जा रहा है। इस्लामाबाद की अगर आप हालात पूछें, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जी, अली बुखारी को टिकट दी गई, ठीक है जी, वो वकील ज़रूर है, लेकिन अली बुखारी पुराना वर्कर है PTI का। NA 47 से शुएब शाहीन को टिकट दी गई, ये बहुत गलत फ़ैसला है, था और रहेगा। आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे इंशाल्लाह। अव्वल तो मुझे इलेक्शन दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, इसके बावजूद अगर इलेक्शन हो भी गए तो मेरे भाई शुएब शाहीन साहब कैंडिडेट नहीं थे, हमारे राजा शिराज कियानी हकदार थे, हैं और रहेंगे। राजा शिराज कियानी की जो कुर्बानियाँ हैं, जो उनके ऊपर पर्चे हुए हैं और जो उनके मामलात इस टाइम हुकूमत में चल रहे हैं, अगर आप पैराशूटर्स उतारेंगे ना मेरे भाई, तो मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप लोग बुरी तरह शिकस्त खाएंगे। पहले भी खान साहब आप लोगों की वजह से फेल हुए हैं। अली मादिल शेख साहब, मेरा आपको ये पैगाम है, आप सिंध के सदर हैं, खुर्रम शेर जमान साहब कराची के सदर हैं,
خرم شیر زمان صاحب سے سوال کیا جائے وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے نہیں پتہ، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ علیم عادل شیخ صاحب سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی میرا بھائی بھی الیکشن لڑے گا، میرا بیٹا بھی الیکشن لڑے گا، اور ہم سارے الیکشن لڑیں گے، آپ کے وکلاء بھی الیکشن لڑیں گے۔ یار یہ کون سا انصاف ہے؟ ہمارے خالد صاحب جو الیکشن میں 129 سے کینڈیڈیٹ تھے، جو 129 سے ہمارے غلام رسول کینڈیڈیٹ ہیں، اور پلس 125 126 سے اس ٹائم آپ کی پوری تنظیم آپ کی مخالفت کر چکی ہے۔ آپ لوگ کراچی میں کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر آپ نے 2 سیٹیں MNA کی نکال دی نا میرے بھائی، تو میں آج لائیو آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں کہ میں سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ لوگوں کی یہ بھول ہے۔ علیم عادل شیخ صاحب، یہ سندھ نہیں ہے، یہ کراچی ہے، اور کراچی کے ڈائنامکس کچھ اور ہیں۔ ہمارے خالد کو آپ نے اگنور کیا ہے، آپ نے ہمارے رحمت سلطان کو اگنور کیا ہے، ہمارے غلام رسول کو اگنور کیا ہے، ہمارے کئی کینڈیڈیٹ، میں خود کینڈیڈیٹ ہوں، NA 238 سے میں نے کاغذ جمع کرایا۔ بھائی صاحب کل آپ کدھر تھے جب آپ ملیر سے الیکشن لڑ رہے تھے؟ آج آپ کو گارڈن کا علاقہ نظر آ رہا ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ آپ کا جدھر دل کرے، اگر آپ سندھ کے صدر ہیں، آپ کا جدھر دل کرے گا آپ وہاں سے الیکشن لڑیں گے؟ واہ جی واہ، ورکر کہاں گیا؟ جو کارکن بیچارہ پس رہا ہے، جو 9 مئی کے بعد آج تک دھکے کھا رہا ہے، جس کے گھر توڑے جا رہے ہیں، ہمارے خالد جوان کا گھر توڑا گیا ہے، ہمارے لوگوں کو مسمار کیا گیا ہے، ہمارے لوگوں کے اوپر پرچے دیے گئے، آپ اس وقت کدھر تھے؟ آپ جیل میں بیٹھ کے میرے بھائی فیصلے نہیں کر سکتے۔ یہ پارٹی خان کی پارٹی ہے، یہ پارٹی بکاؤ پارٹی نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، آج سینٹرل سے لوگ استعفے دے رہے ہیں، آج ایسٹ سے لوگ استعفے دے رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کی کھلم مخالفت کرتا ہوں۔ ووٹ خان کا ہے، میں جا کے ووٹ خان کو دوں گا، لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کا وہ حال ہوگا نا جو میرے بھائی آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ بتائیں کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ووٹ عمران خان کو دیں گے، تو دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں یہ غلط فیصلہ ہے، تو ووٹ آپ عمران خان کو دے رہے ہیں، تو کینڈیڈیٹ تو یہی ہوں گے، کیا کریں گے پھر اس معاملے کو کیسے آپ سمجھیں گے؟ میری عرض سنیں نقوی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ATM اتاریں گے، اور اگر آپ ایک ورکر ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیٹ سپوز آپ اس غریب کے بچے کو ٹکٹ نہیں دے رہے ہیں، آپ اس کا حق مار رہے ہیں، آج پھر ہم سے تو اچھی پیپلز پارٹی ہے، ہم سے تو اچھے پیپلز پارٹی والے رہ گئے جن کو سب لوگ کہتے تھے کہ جی یہ لوگ کھاتے بھی اور کھلاتے بھی ہیں۔ میرے بھائی پیپلز پارٹی پھر ہم سے بہت اچھی ہے اس ٹائم پہ۔ کیوں اچھی ہے؟ کہ میرے بھائی انہوں نے حقدار کو ٹکٹ دیا ہے، ورکر کو ٹکٹ دیا ہے۔ ہماری جنگ ورکر کی جنگ ہے۔ میرا نام جلال بچلانی، میں ورکر کے ساتھ کھڑا ہوں، مجھے ٹکٹ دینا ہے یا نہ دینا ہے، میں اپنے کاغذ واپس لوں گا۔ الحمدللہ میں پارٹی کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔ لیکن اگر ورکر کے ساتھ زیادتی ہوئی تو میرے بھائی آپ لوگ ورکر کا حق نہیں مار سکتے۔ ورکر روڈ پر آئے گا۔ آج پریس کلب کے باہر بھی مظاہرہ ہوا ہے، آج میرے بھائی لیاقت آباد میں بھی مظاہرہ ہوا ہے، آج کئی جگہ پہ کراچی میں مظاہرہ ہوا ہے۔ پنجاب کے بھی یہ حالات ہیں، کراچی کے بھی یہ حالات ہیں، بلوچستان کے بھی یہ حالات ہیں۔ اس ٹائم فیصلے اچھے نہیں ہو رہے ہیں۔ میں اسٹریٹ فارورڈ آپ لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ہماری اعلیٰ قیادت کو، ہمارے نئے چیئرمین کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ مسٹر گور صاحب، آپ لوگ تو کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں، آپ لوگ سارے کے سارے ورکروں کو نہیں جانتے، آپ لوگوں کو نہیں پتہ ورکر کون ہے۔ ATMs کو ٹکٹ مت دیں، مہربانی فرما کے ورکر کے ساتھ تعاون کریں۔ ابھی بھی آپ کے پاس 12 سے 14 گھنٹے موجود ہیں، مہربانی فرما کے اپنے فیصلے درست کر لیں، آپ لوگ فائدے میں رہیں گے۔ علیم عادل شیخ صاحب، میں آپ کو پھر وارننگ دے رہا ہوں، انشاءاللہ گارڈن سے اگر آپ جیت گئے، جلال بچلانی آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ جلال بچلانی سیاست چھوڑ دے گا۔ نہیں آ رہی کہ ایک طرف آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف نہیں جیت پائے گی کیونکہ ووٹرز ناراض ہیں۔ سر میں اپنے ووٹ کا دعویٰ کر سکتا ہوں، میں اپنے ووٹ کا دعویٰ کر سکتا ہوں، لیکن میں ATMs کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں پارٹی کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔ کتنے ایک لوگ اور ہیں جو ناراض ہیں اس وقت، مجھے یہ بتائیں۔ اس ٹائم آپ کی کراچی کی پوری تنظیم ناراض ہے، آپ کے سندھ کی پوری تنظیم ناراض ہے۔ سندھ سے اٹھا کے لے کر آ رہے ہیں، جناب جیل میں بیٹھ کے سودے ہو رہے ہیں کہ تم 2 کروڑ دے دو، تم 4 کروڑ کو دے دو، تم 5 کروڑ دے دو۔ او میرے بھائی خدا کا واسطہ ہے، علیم عادل شیخ صاحب، میری آپ سے درخواست ہے کہ پارٹی کو پارٹی سمجھیں، پارٹی کو بکاؤ مت بنائیں۔ خان نے ہمیں نظریہ دیا ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو،
ہم آج تک الحمدللہ اپنے حق کے لیے لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے، کیونکہ خان نے ہمیں سکھایا کہ اپنے حق کے لیے لڑو۔ وجہ یہ ہے کہ علیم عادل شیخ صاحب، آپ کسی بلیکے میں، آپ گارڈن ایسٹ کے اندر جتنی یونین کونسلز ہیں، اگر آپ نے وہاں پہ کیمپ لگا دیا اور وہاں پہ آپ نے ووٹ لے لیا تو بڑے بول سے توبہ۔ علیم عادل شیخ صاحب، میں بھی یہی ہوں، آپ بھی یہی ہیں، میرا نام جلال بچتانی ہے، یاد رکھنا۔ کتنے کروڑ لگے ہیں؟ آپ کروڑوں کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ڈیلز کون کر رہا ہے، کر کون رہا ہے؟ کیونکہ جیل میں تو یہ پاسبل نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں ہو جائے؟ سر جی، علیم عادل شیخ صاحب نے دکان کھولی ہوئی ہے، اپنے اے ٹی ایم اتار رہے ہیں، NA-248 سے بھی انہوں نے اتارے۔ اچھا، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، کل تک خان صاحب نے ایک پیغام دیا تھا کہ مورسی سیاست نہیں ہونی چاہیے، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شریف، مریم۔ مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ علیم عادل شیخ صاحب، آپ نے اپنے بھائی کو بھی ٹکٹ دی، اپنے بیٹے کو بھی ٹکٹ دی ہے، آپ کن خیالوں میں ہیں؟ آپ ان چکروں میں ہیں کہ میرے بھائی یہ مورسی سیاست، یہ PTI ہے، یہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا کاف لیگ نہیں ہے، آپ کسی اور بلیکے میں ہیں۔ علیم عادل شیخ صاحب، جتنا آپ کا قد چھوٹا ہے نا، جتنا آپ زمین کے اوپر ہے، اتنا آپ زمین کے نیچے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ سندھ کہاں ہے، کہاں تھا اور کہاں رہے گا، آپ کسی اور بلیکے میں۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ان کی قیمتی رائے سنی، بڑے جذباتی دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو نئے چیئرمین ہیں ان سے بھی یہ ناراض دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور رہیں گے، لیکن جو علیم عادل شیخ ہیں ان کے خلاف انہوں نے آج انتہائی خوفناک قسم کے جو ہے انکشافات کیے ہیں کہ کروڑوں کی ڈیل ہو رہی ہے، جیل میں بیٹھ کے جو ہے وہ فیصلے کر رہے ہیں، جیل سے وہ انہوں نے ایک دکان کھولی ہوئی ہے جس میں وہ بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں۔ اپنے میزبان نکی گردیزی کو اجازت دیجیے اور اپنا قیمتی فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں دیجیے۔ سوری، آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ علیم عادل شیخ صاحب، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے کتنے ڈرائیور، کتنے وکیل، کتنے بھائی، کتنے بچے ہیں، تو پھر ہم اس کے حساب سے ٹکٹوں کا فیصلہ کر لیں، کیونکہ جناب آپ لوگ فیڈرل کو کچھ سمجھتے نہیں، اور ساتھ ہی آپ دھمکی دیتے ہیں کہ میں استعفیٰ دے دوں گا اگر میرے ٹکٹ ہولڈرز کو ٹکٹ نہ دی گئی۔ یہ بات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ آپ یہ بات مجھے بتا دیں۔